السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ موجودہ حکومت کے آخری مراحل میں 54 آئینی جو ہے نا وہ ترامیم ہوئی ہیں، 54 خود اتحادی حکومت کے لوگ چیخ پڑے، اور ایک ترمیم کہتے ہیں کہ سپریم سینٹ میں یہ یونینیمسلی پاس ہوا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے، ترجمے کے ساتھ باضابطہ اس کا ایگزام ہو تاکہ ہر بچہ 10ویں تک قرآن پڑھ بھی لے اور اس کے ترجمے سے واقف ہو۔ تو بتائیے کتنا بڑا کام ہوگا یہ، شریعت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اور مسلمانوں کی اولادوں کے حوالے سے نوجوان نسل کو یہ حکومت جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت ہے، جس میں آئین میں 2A 227 موجود ہو کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنہ کے خلاف نہیں بن سکتا ہے، بلکہ سارے ہم قرآن کو جلانے پر تو چیخ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور یقیناً چیخنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں ہماری بے انتہا کوتاہیاں ہیں۔ 57 ممالک کے بار بار قرآن جلایا جاتا ہے، اور ایک ملک میں ایک آدمی، اور وہ ملک کا قانون اور وہ ملک اتنا پاورفل ہے کہ 57 اسلامی ممالک اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں۔ چلیں یہ ایک طرف ہے، دوسری طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن کو نصاب بنانے میں جو ہے نا وہ موجودہ حکومت یا وزیر تعلیم اس کو قانون بنانے کو تیار نہیں ہے، یا اس کو ایگزیکٹو آرڈر سے نافذ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور 54 جو ہے وہ ترامیم کر ڈالی۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ مثلا سمجھ نہیں آتا۔ کتنی بڑی خدمت ہوگی کہ ہم نئے نوجوان نسل کو جو جس طرح کانسٹیٹیوشن کو نصاب کا حصہ بنائے کہ ہر طالب علم آئین کے بارے میں جانتا ہو کہ آئین میں کیا ہے، اس کا حقوق کیا ہے، اس کا حق کیا آئین دیتا ہے۔ اسی طرح کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہر نوجوان یہ جانے کہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، مثلا کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا بری ہے، کون سا عمل صحیح ہے۔ اس سے کتنی مذہبی منافرت ختم ہو جائے گی، کتنی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، کتنی قسم کے شرک اور غلط کام ہم کرتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور طالب علم خود قرآن پڑھ کر سمجھ چکا ہوگا، مثلا کسی مولوی کی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو۔ لیکن اس عمل کو قانون کی شکل دینا یا ایگزیکٹو آرڈر کی شکل دینے میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے جو حکومت ہے یا حکمران ہے، انہوں نے قبر میں تو جانا ہے، اور ان کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے، ان کو بتایا بھی جا رہا ہے، ہم بھی ان کو بتا رہے ہیں، فون کر کے بتا رہے ہیں۔ ایک منسٹر نے تو یہ کہا کہ آپ ہمیں ساری اسلامیات کا ٹھیکیدار ہمیں بنا دیں۔ جملہ سنیں آپ، کتنی شرم کا مقام ہے، آج کا ایک منسٹر یہ کہتا ہے۔ باقی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے قرآن تو نصاب کا حصہ ہے۔ ارے بھیا قرآن نصاب کا حصہ ہے ناظرہ پڑھانے کے حد تک، دینیات قرآن نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب ہے قرآن، حدیث کا مطلب ہے حدیث۔ دینیات میں قرآن کی بھی چند آیتیں ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یا حدیث ہوتا ہے اس کی ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن ہو گیا۔ ہاں دینیات میں چند چیزیں جو قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ ہے، یقیناً وہ قرآن ہوگا، لیکن پورا قرآن تو نہیں ہے۔ ناظرہ آپ نے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ لیا آپ نے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ تو سپارہ روانی سے پڑھ لینا آنا یہ بھی اچھا عمل ہے، آنا چاہیے، سب لوگوں کو آنا چاہیے۔ ناظرہ کی کلاس ہوتی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، یعنی نصاب کا حصہ بنا دیا جائے کہ قرآن بھی پڑھایا جائے، آپ پورا ایک پارہ پڑھائیں اور اس پارے کا ترجمہ بھی بتائیں، اور ہر پہلی سے لے کر آپ کے 10ویں تک، یا کم از کم چلیں ہمارے گھر میں بچے قرآن تو پہلی جماعت سے شروع کر دیتے ہیں، چلیں ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا ترجمہ تو 5ویں سے شروع کر دیں اور انٹر تک پہنچا دیں۔ کم از کم قرآن کو آج کے طالب علم تک پہنچا دیں، تاکہ کتنی بری چیزیں، برائی، خرافات، خاص طور پہ
مذہبی یا مسلک یا ان قسم کی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہے اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اور اس کی آگاہی مجھے ہے تو مجھے کوئی بہکا بھی نہیں سکتا، اور میں اس طرف جاؤں گا ہی نہیں جو تشدد کا راستہ ہوگا، خرافات کا ہوگا، گندگی کا ہوگا، دہشت گردی کا ہوگا، اس طرف بھی نہیں جاؤں گا۔ کتنی بڑی خدمت ہے، لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ قانون پاس کر دیا ہے، اس پر خود حکمران چیخ رہے ہیں کہ 54-53 قانون پاس کر دیا ہے۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مردم شماری، اب مردم شماری اگر نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوتے ہیں تو 6 مہینہ تو انتخاب گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسمبلی اگر 8-9 کو ختم کی جاتی ہے اور نگراں وزیر اعظم آ جاتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں انٹرنیشنل معاہدے کے، تو ان کی حکومت کو مزید 4-5 مہینے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن نومبر میں ہونے ہیں 90 دن کے اندر، اگر اسمبلی پہلے توڑ دی جاتی ہے اور نہیں توڑی جاتی ہے اور اسمبلی پورا وقت لیتی ہے تو 60 دن میں ہوگا۔ لیکن نگراں حکومت اگر حلقہ بندیاں اس کے دور میں ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن اس حلقہ بندیوں کو کرتا ہے، کیونکہ نئے سینسس کے تحت الیکشن ہے، تو پھر 6 مہینہ تو الیکشن کمیشن لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنوری اور فروری تک آپ کا مسئلہ گیا نگراں کا، جنوری تک تو گیا، اس کے بعد آپ کو اس کا مطلب فروری یا مارچ میں آپ الیکشن میں جائیں گے۔ تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے باتوں سے کہ شاید یہ اسمبلی پہلے ختم کر دی جائے اور آنے والی جو نگراں حکومت ہے اس کو نیو سینسس کے تحت، کیونکہ نوٹیفیکیشن کسی وقت بھی ہو جائے گا، جاتے جاتے یہ اسمبلی اس کو تحفظ بھی دے دے گی، آئندہ آنے والا سینٹ کا الیکشن بھی ہے، صدارتی الیکشن بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری کوئسچن ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ڈیٹیل میں یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں وزیر اعظم کی باتوں سے لوگوں نے کہا کہ جی وہ نیو مردم شماری کی بات کر رہے ہیں، اتحادی تو کہہ رہے ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، تو اگر یہ صحیح ہے کہ نئے مردم شماری سے اور آج بھی اگر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو پھر بھی تقریباً 6 مہینہ چاہیے حلقہ بندیوں میں، دین اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں تو گئیں، یہ حکومت تو گئی، لیکن جو کیئر ٹیکر آئے گی وہ پرولونگ ہوگی اور وہ اس کے سامنے حلقہ بندیاں ہوں گی، اینڈ دین اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر جنوری تک جو ہے نا الیکشن کا اعلان ہوگا، جنوری میں ہو جائے، فروری میں ہو جائے یا مارچ میں ہو جائے۔ یہ ایک بڑی، لیکن اس میں شدید اختلاف ہے اتحادیوں میں اب بہت ساری چیزوں میں اختلافات آنے شروع ہو گئے، کیونکہ سامنے اب عمران خان ایک اپوزیشن تھی تو سب ملے ہوئے تھے، ڈھکے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے اپنے اختلافات، لیکن عمران خان گئے ہیں تو اب ان کے اختلافات کھل کے آ گئے ہیں۔ اب تو نگراں وزیر اعظم پہ اختلاف ہے، کرائیٹیریا پہ اختلاف ہے، نگراں کابینہ پہ اختلاف ہے، اسی طرح آنے والے وقت میں جو آنے والا وزیر اعظم ہوگا اس پہ اختلاف ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ الیکشن کے حوالے سے جو کرائیٹیریا ہے اس کے اوپر اختلافات آنے شروع ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں اسی نگراں وزیر اعظم کو اختیارات دینے پر حکمراں جماعتوں میں شدید اختلافات سامنے آئے۔ تو یہ ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اسمبلی اپنے وقت پورا نہیں کر سکے گی، اسے ڈیزالو کیا جائے گا، اور اگر یہ بات ایک طرف حکومت کا ایک آدمی کہتا ہے، بڑا ذمہ دار انٹیریئر منسٹر، کہ جناب 2017 کے اس پہ الیکشن ہوگا، اور کچھ سیاسی جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں جی 2017 پہ ہوگا، پیپلز پارٹی تو 2017 پہ رکی ہوئی ہے، تو اسی طریقے سے پھر حلقہ بندیاں کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو الیکشن ہو جائے گا نومبر میں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اسمبلی کو توڑا جائے گا تاکہ 3 مہینہ مل جائے، لیکن اب ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے کل سے کہ نہیں جی نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے۔ تو میں نے کہا اس کے لیے اگر آج بھی آپ گزٹ نوٹیفیکیشن نکالیں تو تقریباً 5 سے 6 مہینہ چاہیے، اور اس صورتحال میں کیا یہ اسمبلی آگے بڑھے گی؟ نہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نگراں کو آگے بڑھایا جائے گا، اور حلقہ بندیاں انہی کے زیر اثر، الیکشن کمیشن کا کام ہے نا، یہ تو نگراں کا کام نہیں، الیکشن کا ہے، وہ تو صرف ان معاہدوں کی پاسداری کرے گا جو انٹرنیشنل، یہ تو اگر بڑھ بھی گئے تو انٹرنیشنلی معاہدہ اگر دسمبر میں ہے تو یہ وزیر اعظم کے پاس، کابینہ کے پاس اتنی طاقت دے دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔